رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زیر کمان یمن کے شمال میں نجران بھیجی۔ وہاں قبیلہ بنو حارثہ بن کعب آباد تھا۔ ان لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا مذاق اڑایا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ مجاہدین کے ایک سوار دستے کو، جس کی تعداد 400 تھی، ساتھ لے کر جولائی 631 عیسوی میں یمن کو روانہ ہوئے۔ مشہور مورخ ابن حشام نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہیں حملے کے لیے نہیں بھیجا جا رہا، بلکہ وہ پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ چونکہ بنو حارثہ سرکش ذہنیت کی وجہ سے کسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں، اس لیے خالد رضی اللہ عنہ انہیں 3 بار کہیں کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اگر وہ سرکشی سے باز نہ آئیں اور خونریزی کو پسند کریں تو انہیں خونریزی کے لیے للکارا جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ جس جارحانہ انداز سے وہاں پہنچے اور جس انداز سے انہوں نے بنو حارثہ بن کعب کو قبول اسلام کی دعوت دی، اس نے مطلوبہ اثر دکھایا۔ اس قبیلے نے بلا حیل و حجت اسلام قبول کر لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ واپس آنے کے بجائے وہیں رکے رہے اور انہیں اسلام کے اصول اور ارکان سمجھاتے رہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جنہیں تاریخ نے فن حرب و ضرب کا ماہر اور صف اول کا سالار تسلیم کیا ہے، نجران میں 6 مہینے مبلغ اور معلم بنے رہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام ان لوگوں کے دلوں میں اتر گیا ہے تو خالد جنوری 632 عیسوی میں واپس آ گئے۔ ان کے ساتھ بنو حارثہ کے چند ایک سرکردہ افراد تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کو امیر مقرر کیا۔ اسلام کے دشمنوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینا ممکن نہیں رہا اور یہ بھی دیکھا کہ اسلام لوگوں کے دلوں میں اتر رہا ہے، تو انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کا ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ یہ تھا رسالت اور نبوت کا دعویٰ۔ متعدد افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا، جن میں بنی اسد کا طلیحہ، بنی حنیفہ کا مسلمہ اور یمن کا اسود انسی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس کا نام عقیلہ بن کعب تھا۔ کیونکہ اس کا رنگ کالا تھا اس لیے وہ اسود کے نام سے مشہور ہوا۔ اسود عربی میں کالے کو کہتے ہیں۔ وہ یمن کے مغربی علاقے کے ایک قبیلے انس کا سردار تھا، اس لیے اسے اسود الانسی کہتے تھے۔ تاریخ میں اس کا یہی نام آیا ہے۔ وہ عبادت گاہ کا کاہن بھی رہ چکا تھا۔ بالکل سیاہ رنگت کے باوجود اس میں ایسی کشش تھی کہ لوگ اس کے ہلکے سے اشارے کا بھی اثر قبول کر لیتے۔ اس میں مقناطیس جیسی قوت تھی کہ عورتیں اس کے کالے چہرے کو ناپسند کرنے کی بجائے اس کے قریب ہونے کی کوششیں کرتیں۔ اس نے یہ پراسراریت عبادت گاہ میں حاصل کی تھی۔ کاہن کو لوگ دیوتاؤں کا منظور نظر اور ایلچی سمجھتے تھے۔ اس کے زیادہ تر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسود کے اپنے قبیلے میں اسلام داخل ہو چکا تھا، لیکن اسود نے اس کے خلاف کبھی کوئی بات نہ کی، جیسے ان لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ خود بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ اس وقت یمن کا حکمران بازان نام کا ایک ایرانی تھا۔ ایران کا شہنشاہ خسرو پرویز تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور کے ملکوں کے جن بادشاہوں کو قبول اسلام کے خطوط لکھے تھے، ان میں شہنشاہ ایران بھی تھا۔ اسے خط دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذیفہ کو بھیجا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خسرو پرویز کے دربار میں اسے خط دیا۔ اس نے خط کسی اور کو دے کر کہا کہ اسے اس کا ترجمہ سنایا جائے۔ اسے جب خط اس کی زبان میں سنایا گیا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے غصے سے باولا ہو کر خط کو بری طرح پھاڑ کر اس کے پرزے پھینک دیے اور عبداللہ رضی اللہ عنہ بن حذیفہ کو دربار سے نکال دیا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ اتنی دور کی مسافت سے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بتایا کہ شہنشاہ ایران نے خط پھاڑ ڈالا ہے۔ خسرو پرویز کا غصہ خط پھاڑنے سے ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ یمن پر ایران کی حکمرانی تھی اور بازان وہاں کا گورنر تھا۔ شہنشاہ ایران نے اپنے گورنر بازان کو خط بھیجا کہ حجاز میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام کا ایک آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ اس نے لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پکڑ کر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر کے اس کے دربار میں پیش کیا جائے۔ بازان نے یہ خط اپنے 2 آدمیوں کو دے کر مدینہ بھیج دیا۔ مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لکھتے ہیں کہ بازان نے ان آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے یا نعوذ باللہ قتل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر لانے کے لیے بھیجا تھا، اور کچھ مورخوں نے لکھا ہے کہ بازان نے اسلام تو قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا متاثر تھا کہ آپ کو اپنے شہنشاہ کے ارادے سے خبردار کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال مورخ اس واقعے پر متفق ہیں کہ بازان کے بھیجے ہوئے 2 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں پہنچ گئے، اور خسرو پرویز نے جو خط بازان کو لکھا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر کہا، شاہ ایران گزشتہ رات اپنے بیٹے شرویہ کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے اور آج صبح سے ایران کا شہنشاہ شرویہ ہے۔ گزشتہ رات کے قتل کی خبر مدینہ میں اتنی جلدی کیسے پہنچ گئی؟ بازان کے ایک آدمی نے پوچھا اور کہنے لگا، کیا یہ ہمارے شہنشاہ کی توہین نہیں کہ یہ غلط خبر پھیلا دی جائے کہ اسے اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، مجھے میرے اللہ نے بتایا ہے، جاؤ بازان کو بتا دو کہ اس کا شہنشاہ اب خسرو نہیں شرویہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر بذریعہ الہام ملی تھی۔ بازان کے آدمی واپس گئے اور اسے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ 3-4 دنوں بعد بازان کو اپنے نئے شہنشاہ شرویہ کا خط ملا۔ اس میں تحریر تھا کہ خسرو پرویز کو فلاں رات ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی رات تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی۔ کچھ دنوں بعد بازان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ملا کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ بازان پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر تھا، الہام نے اسے اور زیادہ متاثر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ بھی لکھا تھا کہ اسلام قبول کر لینے کی صورت میں وہ بدستور یمن کا حاکم رہے گا اور اس کی حکمرانی کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی۔ بازان نے اسلام قبول کر لیا اور وہ حاکم یمن رہا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد فوت ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر حصے کا الگ حاکم مقرر کیا۔ بازان کا بیٹا جس کا نام شہر تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سنا اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کا حاکم بنایا۔ یہ خبر اڑی تھی کہ اسود انسی یمن کے علاقے مزہج میں چلا گیا ہے اور ایک غار میں رہتا ہے جس کا نام خبان ہے۔ اچانک یہ خبر ہوا کی طرح سارے یمن میں پھیل گئی کہ اسود غار سے نکل آیا ہے اور اسے خدا نے نبوت عطا کی ہے اور اب وہ اسود انسی نہیں، رحمان الیمن ہے۔ خبر سنانے والے کسی شک کا اظہار نہیں کرتے تھے بلکہ وہ مصدقہ خبر سناتے تھے کہ اسود کو نبوت مل گئی ہے۔ انہوں نے اسے نبی تسلیم کر لیا تھا۔ خبر سنانے والے کہتے پھرتے تھے، جا کر دیکھو، مزہج جا کر دیکھو، رحمان الیمن مردوں کو زندہ کرتا ہے، آگ کے شعلوں کو پھول بنا دیتا ہے۔ چلو لوگو چلو، اپنی روح کی نجات کے لیے چلو۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ بھی مزہج کو اٹھ دوڑے۔ اسود چونکہ کاہن رہ چکا تھا اس لیے لوگ پہلے ہی تسلیم کرتے تھے کہ دیوتاؤں نے اسے کوئی پراسرار طاقت دے رکھی ہے۔ اب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے فوراً اس دعوے کو تسلیم کر لیا۔ غار خبان کے سامنے ہر لمحہ لوگوں کا ہجوم رہنے لگا تھا۔ وہ اسود کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ وہ دن کو تھوڑے سے وقت کے لیے باہر نکلتا تھا اور غار کے قریب ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر لوگوں کو قرآن کی آیات کے طرز کے جملے سناتا اور کہتا تھا کہ اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو اسے ہر روز خدا کی طرف سے ایک آیت اور راز کی 1-2 باتیں بتا جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو اپنے معجزے بھی دکھایا کرتا تھا۔ مثلاً جلتی ہوئی مشل اپنے منہ میں ڈال لیا کرتا اور جب مشل اس کے منہ سے نکلتی تو وہ جل رہی ہوتی۔ اس نے ایک لڑکی کو ہوا میں معلق کر کے بھی دکھایا۔ ایسے ہی چند اور شعبدے تھے جو وہ لوگوں کو دکھاتا تھا اور لوگ انہیں معجزہ کہتے۔ ایک تو وہ چرب زبان تھا، دوسرے وہ خوش الہان تھا۔ اس کے بولنے کا انداز پرکشش تھا۔ اس نے یمن والوں کو یہ نعرہ دے کر یمن والوں کا ہے، ان کے دل موہ لیے تھے۔ یمنی بڑے لمبی مدت سے ایرانیوں کے زیر نگین چلے آ رہے تھے۔ ایرانی تسلط باز ان کے قبول اسلام کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تو حجاز کے مسلمان آ گئے۔ اس کے علاوہ وہاں یہودی، نصرانی اور مجوسی بھی موجود تھے۔ یہ سب اسلام کی بیخنی چاہتے تھے۔ انہوں نے اسود انسی کی نبوت کے قدم جمانے میں درپردہ بہت کام کیا۔ اسود اپنی نبوت کی صداقت ایک گدھے کے ذریعے ثابت کیا کرتا تھا۔ اس کے سامنے ایک گدھا لایا جاتا، وہ گدھے کو کہتا بیٹھ جا، گدھا بیٹھ جاتا، پھر کہتا میرے آگے سر جھکا، گدھا سجدے کے انداز سے سر جھکا دیتا۔ گدھے کے لیے اس کا تیسرا حکم ہوتا میرے آگے گھٹنے ٹیک دے، گدھا اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسود انسی کو یمن کے لوگوں نے نبی مان لیا۔ اسود نے ان کے لوگوں کو ایک فوج کی صورت میں منظم کر لیا۔ اس نے سب سے پہلے نجران کا رخ کیا۔ وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے 2 مسلمان حاکم تھے، خالد بن سعید رضی اللہ عنہ اور عمر بن حزم رضی اللہ عنہ۔ اسود کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا۔ جو نجران میں داخل ہوا تو وہاں کے باشندے بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ دونوں مسلمان حاکموں کے لیے پسپائی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسود انسی اس پہلی فتح سے سرشار ہو گیا اور اس کے لشکر کی تعداد اور بھی زیادہ ہو گئی۔ اس نے نجران میں اپنی حکومت قائم کر کے صنعاء کی طرف پیش قدمی کی۔ وہاں بازان کا بیٹا شہر حکمران تھا۔ اس کے پاس فوج تھوڑی تھی، پھر بھی وہ مقابلے میں ڈٹ گیا۔ اس کی للکار نے اپنی فوج کے قدم نہ اکھڑنے دیے۔
لیکن شہر بن بازان چونکہ اپنی فوج کا حوصلہ قائم رکھنے کے لیے سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا، اس لیے شہید ہو گیا۔ اس سے اس کی فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ اسود کے خلاف لڑنے والے وہ یمنی تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن شکست کی صورت میں جان کا خطرہ مسلمانوں کو تھا۔ انہیں اسود کے لشکر کے ہاتھوں قتل ہونا تھا۔ اسود کسی مسلمان کو نہیں بخشتا تھا، چنانچہ مسلمان جانیں بچا کر نکل گئے اور مدینہ جا پہنچے۔ اسود جو اب رحمان الیمن کہلاتا تھا، حضر موت، بحرین، احسا اور عدن تک کے تمام علاقوں پر بھی قبضہ کر کے تمام یمن کا بادشاہ بن گیا تھا۔ اسلام کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ شمال کی طرف سے رومیوں کے حملے کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا تھا۔ اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر رومیوں پر حملے کے لیے تیار کیا، جس کے سالار اعلیٰ 22 سالہ نوجوان اسامہ رضی اللہ عنہ تھے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ زید رضی اللہ عنہ بھی سالار تھے اور وہ موتا کے مارکے میں شہید ہوئے۔ یمن کو ایک خود ساختہ نبی سے نجات دلانے کے لیے بہت بڑے لشکر کی ضرورت تھی، لیکن لشکر رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ اگر رومیوں پر حملے ملتوی کر کے اس لشکر کو یمن بھیج دیا جاتا تو رومی یہ فائدہ اٹھا سکتے تھے کہ مدینہ پر حملہ کر دیتے۔ یہ خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری صورت یہ سوچی کہ یمن میں جو مسلمان مجبوری کے تحت رہ گئے ہیں اور جنہوں نے اسود انسی کی اطاعت قبول کر لی ہے، انہیں اسود کا تختہ الٹنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس طریقہ کار کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام سالاروں نے پسند کیا۔ اس مقصد کے لیے چند ذہین قسم کے افراد کو یمن بھیجنا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر انتخاب قیس بن حبیرہ پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا کر یمن جانے کا مقصد سمجھایا اور پوری طرح ذہن نشین کرایا کہ انہیں اپنے آپ کو چھپا کر وہاں کے مسلمانوں سے ملنا ہے اور ایک زمین دوز جماعت تیار کرنی ہے جو اس جھوٹے نبی اور عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے خود ساختہ بادشاہ کا تختہ الٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن حبیرہ سے یہ بھی کہا کہ وہ مدینہ سے اپنی روانگی کو بھی خفیہ رکھیں اور یمن تک اس طرح پہنچیں کہ انہیں کوئی دیکھ نہ سکے۔ اس پرخطر مہم کو اور زیادہ مستحکم کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دبر بن یحنس کو ایک خط دے کر یہ کہا کہ یمن میں کچھ مسلمان سردار موجود ہیں جنہوں نے مجبوری کے تحت اسود کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ یہ خط انہیں پڑھوا کر ضائع کر دینا اور باقی کام قیس بن حبیرہ کا ہے۔ اسود انسی نے جب سنا پر حملہ کیا تھا تو وہاں کے حاکم شہر بن بازان نے مقابلہ کیا، لیکن وہ شہید ہو گیا تھا۔ اس کی جمع سال بیوی جس کا نام آزاد تھا اسود کے ہاتھ چڑھ گئی تھی۔ آزاد غیر معمولی طور پر حسین ایرانی عورت تھی۔ اس نے اسود کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اسود نے اسے جبرن اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ آزاد اب اس شخص کی اسیر تھی جس سے وہ انتہا درجے کی نفرت کرتی تھی۔ اکیلی عورت کر بھی کیا سکتی تھی؟ اس کی خوش نصیبی صرف اتنی تھی کہ اسود عورتوں کا دل دادا تھا۔ اس نے اپنے حرم میں 20 عورتیں رکھی ہوئی تھیں۔ اسے تحفے میں بھی نوجوان لڑکیاں ملا کرتی تھیں۔ وہ ہر وقت عورت اور شراب کے نشے میں بدمست رہتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے قیس بن حبیرہ چوری چھپے سفر کر کے اور بھیس بدل کر سنا پہنچے۔ اسود نے سنا کو اپنا دارالحکومت بنا لیا تھا۔ ادھر دبر بن یحنس ایک مسلمان سردار کے ہاں خط لے کر پہنچ گئے۔ اس مسلمان سردار نے یہ یقین تو دلا دیا کہ وہ ایسے چند ایک مسلمان سرداروں کو اکٹھا کر لے گا جنہوں نے دل سے اسود کی اطاعت قبول نہیں کی، لیکن اسود کا تختہ الٹنا ممکن نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ صرف بادشاہ ہی نہیں، یمن کے باشندے اسے اپنا نبی مانتے تھے۔ قیس بن حبیرہ ایک ایسے ٹھکانے پر پہنچ گئے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائی مسلمان موجود تھے۔ ان مسلمانوں نے بھی وہی بات کہی جو مسلمان سردار نے کہی تھی، لیکن ان مسلمانوں نے ایسی کوئی بات نہ کہی کہ وہ اس زمین دوز تحریک میں شامل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے پرعزم لہجے میں کہا کہ وہ خفیہ طریقے سے وفادار مسلمانوں کو اکٹھا کر لیں گے۔ ہم اس جھوٹے نبی کو ختم کر دینے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ ایک مسلمان نے کہا، جو وقت گزرتا جا رہا ہے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا تم لوگ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے؟ ایک اور مسلمان نے پوچھا کہ قتل کون کرے گا اور اسے کہاں قتل کیا جائے گا؟ وہ محل کے باہر نکلتا نہیں۔ یہ بھی معلوم ہے کہ محل کے ارد گرد محافظوں کا بڑا سخت پہرا ہوتا ہے۔ کیا ہم میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو اسلام کے نام پر اپنی جان قربان کر دے؟ قتل کا مشورہ دینے والے مسلمان نے پوچھا، اس طرح جان دینے سے کیا حاصل کہ جسے قتل کرنا ہے اس تک پہنچ ہی نہ سکیں؟ اس مسلمان نے کہا، بہرحال ہمیں خفیہ طریقے سے یہ تحریک چلانی ہے کہ کم از کم مسلمان بغاوت کے لیے تیار ہو جائیں۔
اسود انسی نے یمن پر قبضہ کر کے پہلا کام یہ کیا تھا کہ ایران کے شاہی اور دیگر اعلیٰ خاندانوں کے جو ایرانی اس کے ہتھے چڑھ گئے تھے انہیں اس نے مختلف طریقوں سے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا تھا۔ ان کی حالت زر خرید غلاموں سے بدتر کر دی گئی تھی۔ لیکن اسود کی حکومت میں سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ اس کے پاس نہ کوئی تجربہ کار سالار تھا، نہ کوئی کاروبار حکومت چلانے والا قابل آدمی تھا۔ یہ خطرہ تو وہ ہر لمحہ محسوس کرتا تھا کہ مسلمان اس پر حملہ کریں گے۔ وہ خود عسکری ذہن نہیں رکھتا تھا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اسے ایرانیوں کا ہی تعاون حاصل کرنا پڑا۔ اس کے سامنے 3 نام آئے۔ ان میں ایک ایرانی کا نام قیس بن عبد یغوث تھا جو بازان کے وقتوں کا مانا ہوا سالار تھا۔ دوسرے 2 حکومت چلانے میں مہارت رکھتے تھے، ایک تھا فیروز اور دوسرا دازویا۔ فیروز نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ صحیح معنوں میں اور سچے دل سے مسلمان تھا۔ اسود نے قیس بن عبدغوث کو سالار اعلیٰ بنا دیا اور فیروز اور دازویا کو وزیر مقرر کیا۔ تینوں نے اسود کی وفاداری کا حلف اٹھایا اور اسے یقین دلایا کہ وہ ہر حالت میں اس کے وفادار رہیں گے۔ ایک روز فیروز باہر کہیں گھوم پھر رہا تھا کہ ایک گداگر نے اس کا راستہ روک لیا اور ہاتھ پھیلایا۔ تو مجھے معذور نظر نہیں آتا۔ فیروز نے اسے کہا، اگر تو معذور ہے تو تیری معذوری یہی ہے کہ تجھ میں غیرت اور خودداری نہیں۔ تو نے ٹھیک پہچانا ہے۔ گداگر نے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا، میری معذوری یہی ہے کہ میری غیرت مجھ سے چھن گئی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری بھی یہی معذوری ہے۔ میں نے بھیک کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا، میں اپنی غیرت واپس مانگ رہا ہوں۔ اگر تو پاگل نہیں ہو گیا تو مجھے بتا دے کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ فیروز نے گداگر سے پوچھا، میرے دل میں اللہ کے اس رسول کا نام ہے جس کا تو شیدائی ہے۔ گداگر نے فیروز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اگر اسود انسی کی شراب تیری رگوں میں چلی نہیں گئی تو میں جھوٹ نہیں کہہ رہا کہ تو نے دل پر پتھر رکھ کر اسود کی وزارت قبول کی ہے۔ فیروز نے ادھر ادھر دیکھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ مدینہ کا مسلمان ہے، لیکن اسے یہ بھی خطرہ محسوس ہوا کہ یہ اسود کا کوئی مخبر ہو سکتا ہے۔ گداگر نے کہا، مت گھبرا فیروز، میں تجھ پر اعتبار کرتا ہوں، تو مجھ پر اعتبار کر۔ میں تجھ کو اپنا نام بتا دیتا ہوں، قیس بن حبیرہ۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ کیا تو سچ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے؟ فیروز نے اشتیاق سے پوچھا۔ قیس نے کہا، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ وہاں چلے جاؤ، اللہ کے سچے بندے مل جائیں گے۔ تجھے کس نے بتایا کہ میں سچا مسلمان ہوں؟ فیروز نے پوچھا۔ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر رسالت کے شیدائیوں کی آنکھوں میں جو چمک پیدا ہو جاتی ہے وہ میں نے تیری آنکھوں میں دیکھی ہے۔ قیس نے کہا، تیری آنکھوں میں چمک کچھ زیادہ ہی آ گئی ہے۔ فیروز نے قیس سے کہا کہ وہ چلا جائے۔ اس نے قیس کو ایک اور جگہ بتا کر کہا کہ کل سورج غروب ہونے سے پہلے کچھ دیر پہلے وہاں بیٹھا گداگری کی صدائیں لگاتا رہے۔ اگلی شام فیروز اس جگہ سے گزرا جو اس نے قیس بن حبیرہ کو بتائی تھی۔ فیروز کے اشارے پر قیس گداگروں کے انداز سے اٹھ کر فیروز کے پیچھے پیچھے ہاتھ پھیلا کر چل پڑا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پیغام پہنچا دینا کہ آپ کے نام پر جان قربان کرنے والا ایک آدمی اسود انسی کے سائے میں بیٹھا ہے۔ فیروز نے چلتے چلتے ادھر ادھر دیکھے بغیر دھیمی آواز سے کہا، اور میں حیران ہوں کہ اتنی جنگی طاقت کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ ہرقل کا لشکر اردن میں ہمارے سر پر کھڑا ہے۔ قیس نے کہا، ہمارا لشکر رومیوں پر حملہ کرنے جا رہا ہے، کیا ہم 2 آدمی پورے لشکر کا کام نہیں کر سکیں گے؟ کیا تو نے یہ سوچا ہے کہ 2 آدمی کیا کر سکتے ہیں؟ فیروز نے پوچھا۔ قتل، قیس نے جواب دیا اور کہنے لگا، مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ اسود کو کس طرح قتل کیا جا سکتا ہے۔ کیا تو نے اپنے چچا کی بیٹی آزاد کو دل سے اتار دیا ہے؟ فیروز چلتے چلتے رک گیا۔ اس کے چہرے پر کچھ اور ہی طرح کی رونق آ گئی، جیسے خون اچانک ابل پڑا ہو۔ اس نے کہا، تو نے مجھے روشنی دکھا دی ہے، قتل کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔ میری چچا زاد بہن کا نام لے کر تو نے میرا کام آسان کر دیا ہے، یہ کام میں کروں گا، تو اپنا کام کرتا رہے۔ جا، قیس زندہ رہے تو ملیں گے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ فیروز کے دل میں اسود کی جو نفرت دبی ہوئی تھی وہ ابھر کر سامنے آ گئی۔ اس نے اسود انسی کے ایرانی سالار قیس بن عبدغوث اور دازویہ کو اپنا ہمراز بنا لیا۔ اسود کا قتل ایک وزیر کے لیے بھی آسان نہیں تھا جو اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اسود کے محافظ اسے ہر وقت اپنے نرغے میں رکھتے تھے۔ سوچ سوچ کر ان تینوں ایرانیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آزاد کو اس کام میں شریک کیا جائے، لیکن قتل آزاد کے ہاتھوں نہ کرایا جائے۔ آزاد تک رسائی آسان نہ تھی۔ اسود کو شک ہو گیا کہ تینوں ایرانی اسے دل سے پسند نہیں کرتے۔ اس نے ان پر بھروسہ کم کر دیا تھا۔ آزاد اور فیروز کی ویسے بھی کبھی ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ آزاد تک پیغام پہنچانے کے لیے عورت کی ہی ضرورت تھی۔ ایک وزیر کے لیے ایسی عورت کا حصول مشکل نہ تھا۔ فیروز نے محل کی ایک ادھیڑ عمر عورت کو اپنے پاس بلایا، وہ بھی مسلمان تھی۔
فیروز نے اسے کہا کہ وہ اسے اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے، اگر وہ پسند کرے تو وہ اسے اپنے ہاں لا سکتا ہے۔ فیروز نے اسے کچھ لالچ بھی دیا۔ ایک یہ تھا کہ اس سے اتنا زیادہ کام نہیں لیا جائے گا جتنا اب لیا جاتا ہے۔ وہ عورت مان گئی۔ فیروز نے اسی روز اسے اپنے ہاں بلا لیا۔ ایک روز آزاد اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ ہر وقت جلتی اور گڑتی رہتی تھی، اسے کوئی راہ فرار نظر نہیں آتی تھی۔ اس کیفیت میں فیروز کی وہی خادمہ اس کے پاس آئی۔ میں کسی کام کے بہانے آئی ہوں، خادمہ نے کہا، لیکن میں آئی دراصل تیرے پاس ہوں۔ کیا تو اپنے چچا زاد بھائی سے کبھی ملی ہے جو رحمان الیمن کا وزیر ہے؟ کیا تو جاسوسی کرنے آئی ہے؟ آزاد نے غصیلی آواز میں کہا۔ نہیں، خادمہ نے کہا، مجھ پر یہ شک نہ کر کہ میں اس جھوٹے نبی کی مخبر ہوں۔ میرے دل میں بھی اسود کی اتنی ہی نفرت ہے جتنی تیرے دل میں ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ تو میرے پاس کیوں آئی ہے۔ آزاد نے کہا، فیروز وزیر نے بھیجا ہے۔ خادمہ نے کہا، میں فیروز کا نام بھی نہیں سننا چاہتی۔ آزاد نے کہا، اگر اس میں غیرت ہوتی تو وہ اس شخص کا وزیر نہ بنتا جس نے اس کی چچا زاد بہن کو بیوہ کیا اور اسے جبرن اپنی بیوی بنا لیا۔ آزاد شاہی خاندان کی عورت تھی۔ وہ ان لونڈیوں اور باندیوں کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ عورت مخبری کرنے نہیں آئی۔ اس نے خادمہ سے پوچھا کہ فیروز نے اس کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ خادمہ نے بتایا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ آزاد نے اسے ایک جگہ بتا کر کہا کہ فیروز وہیں رات کو آ جائے، لیکن ہمارے درمیان ایک دیوار حائل ہوگی۔ آزاد نے کہا، اس میں ایک جگہ ایک دریچہ ہے جس میں سلاخیں لگی ہوئی ہیں، فیروز سلاخوں کی دوسری طرف کھڑا ہو کر بات کر سکتا ہے۔ خادمہ نے آزاد کا پیغام فیروز کو دے دیا۔ اسی رات فیروز محل کے ارد گرد کھڑی دیوار کے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں سلاخوں والا چھوٹا سا دریچہ تھا۔ آزاد اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ تیری خادمہ پہ مجھے اعتبار آ گیا ہے، آزاد نے کہا۔ تجھ پر میں کیسے اعتبار کروں؟ میں نہیں مانوں گی کہ تو مجھے اس وحشی سے آزاد کرانے کی سوچ رہا ہے۔ کیا تو اس وحشی کے ساتھ خوش ہے؟ فیروز نے پوچھا۔ اس سے زیادہ قابل نفرت آدمی میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ آزاد نے کہا، تیرا یہاں زیادہ دیر کھڑے رہنا ٹھیک نہیں۔ فوراً بتا تجھے اتنے عرصے بعد میرا کیوں خیال آ گیا؟ کیا اس وقت اسود کے ادھر نکل آنے کا خطرہ ہے؟ فیروز نے پوچھا۔ یا ابھی وہ تمہیں نہیں؟ آزاد نے کہا، پہرے داروں کا خطرہ ہے۔ اسود اس وقت شراب کے نشے میں بے سدھ پڑا ہے، اس کے پاس عورتوں کی کمی نہیں۔ میں صرف تجھے نہیں پورے یمن کو آزاد کراؤں گا، فیروز نے کہا، لیکن تیری مدد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آزاد نے پوچھا، مجھے بتا فیروز، میں کیا کر سکتی ہوں؟ کسی رات مجھے اسود تک پہنچا دے، فیروز نے کہا۔ اگلے روز وہاں سے اس کی لاش اٹھا لی جائے گی۔ کیا تو یہ کام کر سکتی ہے؟ کل رات اس وقت کے کچھ بعد اس دیوار کے باہر آ جانا، جو جگہ میں تمہیں بتاؤں گی، آزاد نے کہا۔ میرا کمرہ اس دیوار کے بالکل ساتھ ہے۔ تم دیوار کسی اور طریقے سے پھلانگ نہیں سکو گے، کمند ڈالنی پڑے گی۔ رسہ لیتے آنا، اسے دیوار کے اوپر سے اندر کو پھینکنا، میں اسے کہیں باندھ دوں گی، تم رسے سے اوپر آ جانا۔ اگلی رات فیروز اس طرح چھپتا چھپاتا اس دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا کہ اسے پہرے دار کے گزر جانے تک چھپنا پڑتا۔ وہ اس جگہ پہنچ گیا جو اسے آزاد نے بتائی تھی۔ اس نے دیوار پر رسہ پھینکا جس کا اگلا سرا دوسری طرف نیچے تک چلا گیا۔ آزاد موجود تھی۔ اس نے رسہ پکڑ لیا اور کہیں باندھ دیا۔ فیروز رسے کو پکڑ کر اور پاؤں دیوار کے ساتھ جماتا دیوار پر چڑھ گیا۔ اس نے رسہ دیوار پر باندھ دیا اور اس کی مدد سے نیچے اتر گیا۔ آزاد اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور آدھی رات کے بعد تک اسے کمرے میں ہی رکھا کیونکہ اسود کے بیدار ہونے کا خطرہ تھا۔ آدھی رات کے بعد وہ بے ہوش اور بے سدھ ہو جاتا۔ آزاد نے کہا، یہ شخص انسانوں کے روپ میں دیو ہے، ایسا دیو جو شراب پیتا اور عورتوں کو کھاتا ہے۔ تم نے اس کی جسامت دیکھی ہے، اتنا لمبا اور چوڑا جسم تلوار کے ایک دو وار کو شراب کی طرح پی جائے گا۔ اسے ہلاک کرنا آسان نہیں، اسے ہلاک کرنا ہے خواہ میں خود ہلاک ہو جاؤں، فیروز نے کہا۔ آزاد نے کمرے کا دروازہ ذرا کھولا اور باہر دیکھا۔ اس غلام گردش کے اگلے سرے پر ایک پہرے دار کھڑا رہتا تھا۔ وہ سائے کی طرح کھڑا نظر آتا تھا، صاف پتہ چلتا تھا کہ اس طرف اس کی پیٹھ ہے۔ آزاد اپنے کمرے سے نکلی اور دبے پاؤں اسود کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ہلکی روشنی والا ایک فانوس جل رہا تھا۔ اسود پیٹھ کے بل بستر پر پڑا خراٹے لے رہا تھا۔ مورخ بلازری نے اس دور کی تحریروں کے 2 حوالے دے کر لکھا ہے کہ جب آزاد اسود کو دیکھ کر واپس آئی تو اس کا انداز ایسا تھا جیسے ایک شعلہ آیا ہو۔ یہ انتقام اور نفرت کا شعلہ تھا۔ آؤ فیروز، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وہ بے ہوش پڑا ہے۔ فیروز آزاد کے ساتھ کمرے سے نکل گیا اور دبے پاؤں آزاد کے پیچھے اسود کے کمرے میں داخل ہوا۔ اسود جنگلی سانڈ جیسا انسان تھا۔ کمرے میں شراب اور گناہوں کا تعفن تھا۔ جانے ایسا کیوں ہوا؟ اسود بیدار ہو گیا۔ اپنے وزیر اور اپنی حسین ایرانی بیوی کو دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا۔
मौर्रखों ने लिखा है कि वो आजाद को वो काबिल एतमाद समझता था। फिरोज को देखकर उसे कुछ शक हुआ। इस वक्त क्या मुसीबत आ गई है? असवद ने नशे से लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा। फिरोज ने एक लम्हा जाया न किया, तलवार खींची और पूरी ताकत से असवद की गर्दन पर वार किया। असवद ने गर्दन बचा ली और तलवार उसकी नंगे सर पर लगी। असवद के मुंह से चीख नुमा आवाज निकली और बिस्तर से लुढ़क कर दूसरी तरफ गिरा। गुलाम गर्दिश में दौड़ते कदमों की धमक सुनाई दी। आजाद तेजी से बाहर निकली और दरवाजा बंद कर लिया। पहरेदार दौड़ा आया। आजाद ने तेजी से आगे बढ़कर पहरेदार को रोक लिया। कमरे से असवद की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। वापस अपनी जगह चले जाओ। आजाद ने पहरेदार को तहकुमाना लहजे में कहा, रहमानुल यमन के पास फरिश्ता आया हुआ है, वही नाजिल हो रही है, जाओ इधर ना आना। मौर्रख बिलाजरी ने लिखा है कि पहरेदार ने एहतराम से सर झुका लिया और चला गया। आजाद अंदर आई तो देखा कि असवद फर्श से उठकर बिस्तर पर गिर रहा है और फिरोज दूसरे वार के लिए आगे बढ़ रहा है। असवद बिस्तर पर गिर पड़ा। उसका सर पलंग के बाजू पर था और सांडों की तरह डकार रहा था। तुम उसे मार नहीं सकोगे फिरोज, आजाद ने आगे बढ़कर कहा और असवद के बाल जो लंबे थे हाथों से पकड़कर नीचे को खींचे और खुद फर्श पर बैठ गई। अब फिरोज गर्दन काट दो। फिरोज ने एक ही वार से असवद की गर्दन साफ काट कर सर जिस्म से अलग कर दिया। फिरोज के साथियों कैस, अब्दिगूस और दाजोया को मालूम था कि आज रात क्या होने वाला है। फिरोज ने असवद का सर उठाया और उन दोनों के हाथ जा पहुंचा। मुहाफिजों और पहरेदारों को रहमानुल यमन के कत्ल की खबर मिली तो उन्होंने महल को मुहासरे में ले लिया। आजाद फिरोज के साथ रही। महल में भगदड़ मच गई। हरम की औरतों का हुजूम चीखता चिल्लाता बाहर को भागा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।